پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بر صغیر میں انتقال اقتدار۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ 2 ستمبر 1946 کو جواہر لال نہرو کی سرکردگی میں عبوری حکومت قائم ہو چکی تھی۔ چند ہفتے کے بعد لیگ میں اس میں شریک ہو گئی، لیکن اس مشترکہ حکومت سے کوئی اچھے نتائج برآمد نہ ہوئے، بلکہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ فساد اور تشدد کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ دسمبر 1946 میں برطانوی حکومت نے اس امر کا فیصلہ کر دیا وہ صوبوں کی گروپ بندی کیبنٹ مشن کی اسکیم کا لازمی جز ہے۔ اس فیصلے کے فوراً بعد کانگریس نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے اس موقف پر پہلے کی طرح قائم رہی۔ ہر صوبے کو اپنے گروپ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کی پوری آزادی ہے۔ لیبر حکومت اور وائسرائے ویول۔ 1946 کے آغاز میں حالات اس طرح تھے کہ جنگ نے برطانیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اب اس کے لیے ہندوستان پر قبضہ رکھنا مشکل تھا۔ ملک میں لیبر پارٹی کی حکومت برسر اقتدار تھی۔ اس کے سربراہ ایٹلی سائمن کمیشن کے ممبر رہ چکے تھے اور پارٹی میں ہندوستان کے معاملات میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ پیتھکا لارنس اور سارٹیفورڈ کرپس اس جماعت کے صف اول کے رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ کانگریس والوں کے ساتھ ان کا پرانا دوستانہ تھا۔ دونوں کے درمیان اکثر نام و پیام ہوتے رہتے تھے۔ وہ کانگریس کے بہت سے ناواجب طالبات کی ڈانٹ کر تائید کرتے اور وقت پر اپنے سب وعدوں سے پھر جاتے تھے۔ ان سے ہو سکتا تو ملک کی حکومت اکثریت کے ووٹ کر کے ایک طرف ہو جاتی۔ ان دونوں لیگ کو مسلمانوں میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ ویول ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ وہ اپنے ذاتی تعصبات تو رکھتا تھا، لیکن یہاں کے حالات سے بخوبی واقف تھا۔ اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک کے اندر رائے عامہ کی کیا کیفیت ہے اور مختلف پارٹیوں کو کتنی قوت حاصل ہے۔ وہ اس بات کو بھی دیکھ چکا تھا کہ کانگریس کے لیڈر کسی نقطے پر بھی لیگ سے سمجھوتہ کرنے کے تیار نہیں، کیونکہ ان کا مقصد حالات کو سلجھانا نہیں بلکہ الجھانا تھا۔ اگر اس سے بن پڑتا تو وہ کانگریس کو اس کے جائز مقام پر رکھتا، اس کی ناز برادری نہ کرتا، لیکن آخرکار وہ برطانوی حکومت کا ایجنٹ اور اپنے آقاؤں کا بردار تھا۔ اگر وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی منصفانہ فیصلہ کرنا چاہتا تو اسے لندن سے ڈانٹ پڑتی، اس لیے اس کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں اس پر الزام دینا درست نہیں۔ اگر اس کی کوئی جگہ اور شخص ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ کو انہی حالات کے شکنجے میں کسا ہوا محسوس کرتا۔ اپنے طور پر برطانوی حکومت کانگریسی لیڈروں کی خواہش کے مطابق ویول کو واپس بلانے کا فیصلہ تو دسمبر 1946 میں کر چکی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر فیصلے کو انتہائی رات میں رکھا گیا اور 2 مہینے کے بعد 20 فروری 1947 کو اس کا اعلان ہوا۔ 20 فروری 1947 کا اعلان۔ اسی اعلان میں برطانوی حکومت کے 2 اور فیصلے بھی منظر عام پر آئے۔ اول، برصغیر کی حکومت سے برطانیہ جون 1948 میں قطعی طور پر دستبردار ہو جائے گا۔ دوم، کسی اقلیت کو حق نہیں دیا جائے گا کہ اکثریت کے فیصلوں کے خلاف اپنی رائے منوا سکے۔ اس اعلان پر کسی لمبی چوڑی حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں۔ ویول کی واپسی کانگریس کے رہنماؤں کی منشا کے عین مطابق تھی اور ان کی سفارش پر عمل میں آئی تھی۔ ویول نے بجا طور پر ان کو اپنی برطرفی سمجھا۔ برصغیر کی حکومت سے دستبرداری کا فیصلہ تو 1942 میں ہو چکا تھا، لیکن برطانیہ نے حتمی تاریخ کا تعین پہلی بار کیا۔ اقلیتوں کو اکثریت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کی پالیسی نئی تو نہ تھی، لیکن ان کا واشگاف اقرار 20 فروری کے بیان میں ہی کیا گیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے برطانیہ کے نمائندے یہ تکرار کر چکے تھے کہ آبادی کے اہم عناصر کی مرضی کے خلاف کوئی آئین یا کوئی حکومت مسلط نہیں کی جائے گی۔ لیکن اب اس اصول کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔
اعلان کا اصل مقصد یہ بتایا گیا کہ آئندہ کے لیے برطانوی حکومت ہندوستان کی ہندو اکثریت کی مرضی کے تابع ہوگی اور اسی کی خواہشات کے مطابق انتقال اقتدار میں آئے گا۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ملتے ہیں۔